اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل روحانی برسات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے تمام معزز سامعین اور ناظرین، آج جو میں آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ وظیفہ ہے ہر قسم کے بخار کو چٹکیوں میں بھگانے کا، ہر قسم کے بخار کو اتارنے کا وظیفہ۔ اور آج میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھوں گی، 3 عمل رکھوں گی، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان اعمال کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا جو بخار ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ جو بخار ہے، بخار کی حدیث شریف میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ بخار کو کبھی برا مت کہو، بخار کو گالی مت دو، یہ بخار جو ہے وہ تمہارے گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ گناہ کم ہوتے ہیں۔ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کو، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو میرا رب یا تو اس کے گناہ معاف کرتا ہے، یا تو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، یا اس کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں سے یعنی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو بخار بھی اسی طرح سے ہماری تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس بخار کو برا مت کہو۔ اور جو میں آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 اعمال آپ اپنے کرنے ہیں، عمل اپنے کرنے ہیں، انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے بخار جو ہے وہ جلد ہی بھاگ جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے، سب سے پہلے بخار ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اب وہ صدقے کی کیا اہمیت اور فضائل ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ صدقے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، جو آپ کو مناسب لگے آپ نے اس طریقے سے صدقہ دے دینا ہے۔ اور دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آیت ہے قرآن پاک کی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ میں آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا، آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو میرے رب نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ میرے نبی کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے جب اپنے رب کا حکم سنا تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں یوں لے لیا جس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی شان ہے کہ آگ کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ آگ اس قدر بھڑکائی گئی ہو کہ اگر پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک انسان کو ڈالا جا رہا ہے، کسی کو ڈالا جا رہا ہے، پھر وہ آگ جلا کر راکھ نہ کرے، لیکن میرے رب کے یہ کن فیکون کی شان ہے۔ میرے رب نے حکم دیا کہ اے آگ میرے نبی پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو میرے معزز سامعین اور ناظرین، اسی طرح سے بخار جو ہوتا ہے وہ بھی ایک گرمائش ہوتی ہے، وہ ایک بھاپ ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ اسی طرح سے اس کو ختم اور ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بوتل پانی کی لے لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 101 مرتبہ 101 ٹائم آپ نے تسبیح کر لینی ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ وہ پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔
تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخار جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے ایک صفحے کے اوپر 30 مرتبہ لکھ لینا ہے۔ لکھ کے آپ نے پانی والی بوتل میں ڈال دینا ہے اور اس پانی کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جلد از جلد مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب سے پھر کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر نہیں کیا ہوا وہ کر دیجئے، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔